بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ فوائد و مسائل محدثین کے ابواب پہلے اور بعد۔ سوال، الیاس گھمن صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ منسوخ روایات پر عمل کرتے ہیں اور ہم دیوبند ناسخ روایت پر عمل کرتے ہیں، اور وہ ایک قاعدہ و قانون بتاتے ہیں کہ محدثین کرام رحم اللہ اجمعین اپنی احادیث کی کتابوں میں پہلے منسوخ روایات کو یا اعمال کو لائے ہیں، پھر انہوں نے ناسخ روایت کو جمع کیا ہے۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ اور وہ مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں پہلے رفع یدین کرنے کی روایات ذکر کی ہیں، پھر نہ کرنے کی روایات ذکر کی ہیں، یعنی رفع الیدین منسوخ ہے اور رفع الیدین نہ کرنا ناسخ ہے۔ اسی طرح محدثین نے پہلے فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی روایت ذکر کی ہیں، پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی روایت ذکر کی ہیں۔ اہل حدیث منسوخ روایات پر عمل کرتے ہیں اور ہم ناسخ پر۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین کی قرأت سے شروع کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے تو نہ اپنا سر اونچا رکھتے اور نہ اسے جھکائے رکھتے بلکہ درمیان میں رکھتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ بالکل سیدھے بیٹھ جاتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے، اور جب بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور اپنا داہنا پاؤں کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے اور درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع کرتے، اور نماز سلام سے ختم کرتے۔ وضاحت، شیطان کی طرح بیٹھنے، اس سے مراد شیطان کی مانند دونوں قدموں کا گاڑ کر ایڑیوں پر بیٹھنا ہے۔ تشہد میں بیٹھک حرام ہے، جبکہ دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح کی بیٹھک مسنون و مشروع ہے۔ ہاتھ بچھانے سے مراد سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھانا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ ان احادیث سے استدلال یہ ہے کہ قرأت کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ سے ہوتی تھی، نہ کہ بسم اللہ کے الفاظ سے، مگر شوافیہ وغیرہ جو بسم اللہ جہر پڑھنے کے قائل ہیں وہ ان احادیث کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرأت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی تھی، نہ کہ کسی اور سورت سے، اور بقول ان کے بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، مگر دلائل کو جمع کیا جائے تو ان سے بسم اللہ کو خاموشی سے پڑھنے کی جانب رائج ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حضرات بسم اللہ جہراً نہ پڑھا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورت ختم فرما دی۔ پھر پوچھا، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک نہر کا نام ہے جسے میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔
عروہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے واقعہ افق کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اور آپ نے اپنا چہرہ کھولا اور فرمایا اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، اس سے ایک جماعت نے زہری سے روایت کیا ہے، مگر ان لوگوں نے یہ بات اس انداز سے ذکر نہیں کی اور مجھے اندیشہ ہے کہ استعاذہ کا معاملہ خود حمید کا کلام ہوا۔ وضاحت یعنی بے شک جو لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو کس چیز نے ابھارا کہ آپ صورت برات کا جو کہ معین میں سے ہے اور صورت الانفال کا جو کہ مثانی میں سے ہے قصد کریں تو انہیں 7 لمبی صورتوں میں کر دیں اور ان دونوں یعنی انفال اور برات کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں۔ عثمان نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ کاتب کو بلاتے اور ان سے فرماتے اس آیت کو صورت میں رکھو جس میں ایسا ایسا قصہ مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک 2 آیتیں اترا کرتیں تو آپ ایسے ہی فرمایا کرتے، اور صورت الانفال ان صورتوں میں سے ہے جو پہل مدینہ میں آپ پر اتری ہیں، اور برات ان صورتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر میں اتری ہیں۔ اور صورت برات کا مضمون صورت الانفال کے مضمون سے ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے مجھے گمان ہوا کہ شاید برات توبہ انفال میں داخل ہے، اسی لیے میں نے دونوں کو الصابی طوالی میں رکھا اور دونوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ اسی سند سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی مفہوم کی روایت آئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ہم سے بیان نہیں کیا کہ صورت برات انفال میں سے ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں شعبہ، ابو مالک، قتادہ اور ثابت بن عمارہ نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا یہاں تک کہ سورۃ النمل نازل ہوئی، یہی اسی کا مفہوم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کی حد و انتہا کو نہیں جان پاتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر نہ اتر جاتی۔ یہ ابن سرح کی روایت کے الفاظ ہیں۔